حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی بیٹھے ہوئے فرماتے تھے جنت کا مزہ آ رہا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے دل میں ان اللہ والوں کے کہ دنیا میں ان کو جنت کا مزہ آتا ہے، ایسی عزتیں ملتی ہیں، ایسا سکون ملتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو آخرت میں جو ٹھکانہ دینا ہو اللہ تعالیٰ اس کا نمونہ دنیا میں اس کو دکھا دیتے ہیں، جس کو جنت میں بھیجنا ہو دنیا میں اس کو ایسا سکون دیتے ہیں کہ وہ خود محسوس کرتا ہے کہ مجھے دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے، اور جب گناہ کرنے والا بندہ ہے اس کو دنیا میں ایسی پریشانیاں دیتی ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہتا ہے اس جینے سے تو مر جانا بہتر ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کا آخرت کے اندر ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی رضا والی ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے گناہوں سے سچی توبہ کرنا، گناہوں کی لسٹ بنائیں اور ایک ایک کر کے ایک ایک گناہ سے توبہ کرتے کرتے ایک ایسا وقت آئے کہ ہمارا دل گواہی دے کہ اب میں کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی مدد ہی سے ممکن ہے، اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ اللہ سے مدد مانگیں، اے اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما جو گناہوں سے خالی ہو، اور اگر ایسی زندگی مل گئی تو آپ کو مقام تسخیر نصیب ہو جائے گا۔ مقام تسخیر کہتے ہیں کہ لوگوں کے دل مسخر ہو جائیں گے، لوگ آپ سے والہانہ محبت کریں گے، عزت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے۔ یہ مقام تسخیر اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، چنانچہ ان کا ہوا، آگ، پانی، مٹی ہر چیز پہ چلا کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مثال سن لیجئے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کے باہر سے آگ نکلی جو مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور آگ کو واپس لوٹائیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے 2 رکعت نفل پڑھے اور ان کے پاس جو چادر تھی اس کو انہوں نے ایسے جیسے کوئی ہنٹر ہوتا ہے کہ آگ کے قریب آئے اور آگ کو مارتے تھے اور آگ پیچھے ہٹتی گئی حتیٰ کہ جس یعنی پہاڑ کے غار سے نکلی تھی اسی غار میں دوبارہ واپس چلی گئی۔ آگ نے ان کا حکم مانا، ہوا نے ان کا حکم مانا۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو دوران خطبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، ایک صحابی تھے جو کافروں کے ساتھ جہاد میں مشغول تھے اور وہ ایک پہاڑ کے قریب تھے اور دشمن پہاڑ کے پیچھے سے ان پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باطن کی نظر سے دکھلا دیا تھا منظر، تو انہوں نے خطبے میں کہا کہ ساریہ، یہ جو پہاڑ کی سائڈ ہے اس کا خیال رکھنا، اور ہوا نے ان کے پیغام کو 100 میل دور تک پہنچا دیا۔